اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اپنے جو پروگرام لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہے قرآن مجید کے متعلق۔ قرآن مجید جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ہماری مقدس کتاب ہے۔ ویسے تو قرآن مجید سبھی لوگ پڑھتے ہیں اور ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ اس کا ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے قرآن مجید کو اس طرح پڑھا ہے جس طرح اس کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ میں یہ کہتی ہوں کہ قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم صرف اسے زبان سے ادا کرتے ہیں، اسے اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتے۔ جب یہ ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترتا تو یہ ہماری روح تک کیسے پہنچے گا، یا اس کے فائدے ہمیں اپنی زندگی میں کس طرح حاصل ہو سکتے ہیں؟ تو آئیے جانتے ہیں قرآن مجید کے مطالعے کے اصول۔ قرآن مجید کے مطالعے کے چند اصول ہیں جو ہمیں مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں، جن میں طلب ہے، استماع اور اتباع ہے، خوف ہے، ایمان بالغیب ہے، تدبر ہے، مجاہدہ ہے اور ادب و عظمت ہے۔ یہ سب قرآن مجید کے مطالعے کے اصول ہیں، یعنی قرآن مجید پڑھنے کے اصول۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، یوں تو سب لوگ قرآن مجید پڑھا کرتے ہیں اور ہر حرف پر 10 نیکیاں بھی سمیٹ لیتے ہیں۔ یہ محض توفیق الہی ہے۔ آج کے مصروف دور میں جسے اتنی فرصت مل جائے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس کے تو کیا کہنے، البتہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا، اس کے معانی اور مطالب پر غور کرنا، یہ ایک دوسری چیز ہے۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کے مطالعے کے چند اصول ذکر کیے ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ جیسے کہ میں نے کہا، سب سے پہلے ہے طلب۔ قرآن مجید سے نفع حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دل میں اس کی سچی طلب پیدا ہو۔ اس کی سمجھ اور فہم اسی وقت نصیب ہوتا ہے جب اسے اپنی ضرورت سمجھ کر پڑھا اور سمجھا جائے۔ اس سلسلے میں کسی قسم کی بے اعتنائی اور بے نیازی کام نہیں آ سکتی۔ اسی طرح استماع و اتباع۔ استماع مطلب سماعت کرنا، سننا، اور اتباع مانے ان پیغام پر، ان احکام پر عمل کرنا جو قرآن مجید میں ہے۔ قرآن مجید کے پیغام کو غور سے سننا استماع کہلاتا ہے، اور جو کچھ اس میں تحریر ہے، جو احکام اللہ پاک نے ہمارے لیے اس میں لکھے ہیں، ان پر عمل کرنا، یہ اتباع کہلاتا ہے۔ خوف۔ قرآن مجید کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے دھیان اور اس کے خوف پر ہے۔ جس کا دل خوف خدا سے خالی ہوگا، اس میں کلام اللہ بھی اثر نہیں کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں خوف پیدا کریں۔ اسی طرح ایمان بالغیب۔ قرآن مجید میں بہت سی ایسی باتیں بیان ہوئی ہیں جن کا مشاہدہ ہو سکتا ہے تو وہ محسوس کی جا سکتی ہیں۔ مثلاً جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے فرشتے، جنت دوزخ، آخرت، یہ سب چیزیں بظاہر عقل سے ماورا چیزیں ہیں، اور یہی ہمارے لیے غیب میں شامل ہیں۔ تو اگر ہمارا ایمان بالغیب ہوگا اور ہم ان کو سچے دل سے قبول کریں گے اور ان پر یقین رکھیں گے تو یہی ہمارا ایمان بالغیب ہے۔ کیونکہ یہ ایمان بالغیب صرف ایک مسلمان ہی کو اس کا علم ہے،
جبکہ جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے جیسے میں نے کہا یہ عقل سے ماورا چیزیں ہیں۔ اب آتے ہیں تدبر کی طرف۔ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک شرط تدبر بھی ہے۔ قرآن مجید نے بار بار تدبر کی ترغیب دی ہے اور کئی جگہ ہمیں غور و فکر کرنے کی، تدبر کی تاکید کی ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو خوب سوچ سمجھ کر اور غور و فکر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح مجاہدہ یعنی جدوجہد کرنا، مشقت کرنا، آپ کو پتہ ہے جو چیز بغیر مجاہدے، بغیر جدوجہد یا بغیر مشقت کے حاصل ہوتی ہے وہ اتنا اثر نہیں کرتی، جبکہ قرآن مجید ہمیں ہماری زندگیوں کو صحیح طریقے سے اللہ کے احکام پر چلنے کا کہتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن مجید کے فہم اور تدبر میں اس پر عمل کرنے میں مجاہدہ اور مشقت بھی ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید کوئی انسانی تصنیف نہیں ہے کہ جس کے مضامین کا احاطہ کرنا محض آدمی کی ذہانت پر موقوف ہو۔ اللہ کا منشا معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی مدد کی ضرورت ہے، اور جب انسان اس کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے یعنی طہارت کرتا ہے، اخلاق اور تزکیہ نفس سے کام لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے لیے اس انسان کا سینہ کھول دیتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے اسے سمجھ سکے۔ اب آئیے جانتے ہیں قرآن مجید کی ادب و عظمت کیا ہے۔ قرآن مجید ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کا کس طرح ادب کریں۔ قرآن مجید سے استفادے، اس سے ہدایت اور فیض حاصل کرنے اور روح اور قلب کو اس سے غذا دینے میں اس حقیقت کو ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے کہ وہ محض معلومات کا کوئی دفتر یا قوانین کا مجموعہ نہیں ہے کہ اسے یوں ہی پڑھ لیا جائے۔ اس لیے قرآن مجید پڑھتے ہوئے دل میں اس کی پوری عظمت ہو، جسم اور کپڑے صاف ہوں، قرآن مجید کو اٹھائے رکھنے میں پورا احترام موجود ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب وہ قرآن مجید پڑھنے لگتے تو پہلے اس کا بوسہ لیتے اور کہتے یہ میرے رب کا عہد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام احکام کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام اصولوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے تاکہ ہم قرآن پاک سے مکمل استفادہ حاصل کر سکیں اور اپنی دونوں جہان کو اس سے فیضیاب کر سکیں۔ تو کوشش کریں کہ قرآن مجید کا مطالعہ انہی اصولوں کے مطابق کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک، کمنٹس اور شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔